قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 107 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اس جملے میں 5 حروف ہیں، ایک فعل ہے اور باقی اسماء ہیں، اور اس جملے کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم پچھلی آیت میں کور کر چکے ہیں، اس لیے مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کا حمزہ استفہام ہے. لم جو ہے حرف جازم ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے. تعلم فعل ہے اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا اس کا فاعل جو کہ ضمیر مرفوع منفصل مستتر ہے. الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ کیا نہیں جانا مفعول بھی چاہیے تو وہ انا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. انا ہم جانتے ہیں کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کو یہ مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے. یعنی انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جبکہ انا جو ہے جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے، مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو انالیسز ہم اسی طرح کریں گے کہ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اسم اللہ جو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور انا کی جو خبر آ رہی ہے وہ پھر ایک جملہ اسمیہ آ رہی ہے جو کہ لہو ملک السماوات والارض کی صورت میں ہے. اور اس جملہ اسمیہ میں لہو جو ہے جار مجرور خبر مقدم ہو گئی، اور ملک السماوات مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، لیکن السماواتی کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے کیونکہ واو آگے عاطفہ آ رہا ہے اور الارض جو ہے وہ معطوف ہے. تو معطوف علیہ السماوات اپنے معطوف الارض سے مل کر یہ مضاف الیہ بن جائے گا ملک کے لیے، اور ملک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا مؤخر بن گیا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ انا کی خبر بن گیا. لہٰذا اس جملہ اسمیہ کو ہم یہاں پر محلاً مرفوع کہیں گے. اور خبر مقدم ہو گئی، مبتدا مؤخر ہو گیا تو ایک حصر پیدا ہو گیا. لہو ملک السماوات والارض کا ترجمہ ہوگا اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یا اسی کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، یا آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب تعلم فعل کے لیے مفعول بہ ہو گیا. تعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور شروع میں چونکہ استفہام آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ. تو اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اس کے بعد اگلا جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے وہ 7 حروف پر مشتمل ہے، اور ایک فعل بھی نہیں ہے اس میں، اور باقی اسماء ہیں. واو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ایک نیا جملہ آ رہا ہے. ما یہ آپ کا حرف نفی ہے، اور چونکہ فعل نہیں ہے تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ ما جو ہے یہ ما حجازیہ کہلاتا ہے. اور لام جو ہے پھر جارہ ہو گیا. یعنی ما حجازیہ جب بھی آئے گا ذہن میں رکھیے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور خبر جو ہے اس کی وہ منصوب ہوگی، اور ما کی خبر پر زور دینے کے لیے حرف جر با کا اضافہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس ترتیب سے آ رہا ہے. تو لکم جو ہے یہ جار مجرور یہ ما کی خبر ہوگی، اور پھر من دون اللہ جو ہے یہ جار مجرور جو اسم مؤخر ہے نا ما کا، اس کے متعلق ہم کر دیں گے. من حرف جر ہے، اس کا بھی انالیسس ساتھ ہی رکھ دوں، اور دون جو ہے ظرف ہے اور اسم اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے. ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا
ما کے اسم مؤخر کے. اب جو اسم مؤخر آگے آ رہا ہے وہ من کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ وہ من ہے جو کسی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا اگر اس من کو میں یہاں سے ہٹا دوں تو کچھ جملہ یوں بنتا وَمَا لَكُمْ من دون اللہ ولیٌ. تو ولیٌ جو ہے یہ نکرہ تھا، اس نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے من حرف جر لگایا، جس سے اس ولی کے مفہوم میں مزید نکرہ کا مفہوم پیدا ہو گیا. واو پھر عاطفہ ہے، لا زائدہ ہے جو تاکید کے لیے آیا ہے، اور نصیر جو ہے یہ مجرور ہے اور اس کا عطف جو ہے ولیٌ پر ہے. یہ جو زائدہ حروف ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جملے کا انالیسس کرتے وقت ان کو ترکیب میں شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے انہیں زائدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہر زائدہ حرف کا اپنا ایک مفہوم ضرور ہے. یہ اچھی طرح آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. تو ہم یہاں کہیں گے کہ ولیین جو ہے یہ لفظاً یہاں پر مجرور ہے، لیکن یہ محل کے اعتبار سے مرفوع ہے اور معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ ہے، اور نصیر جو ہے یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے اور معطوف ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا ما حجازیہ کا اسم، اور ما حجازیہ اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور واو کو ہم نے مستانفہ قرار دیا ہے تو ہم اس کو جملہ مستانفہ کہیں گے. اب یہ جو من داخل ہوا ہے نکرہ پر، اس سے ترجمے میں کیا فرق پڑے گا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. من ولیین کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی بھی دوست، کوئی بھی حمایتی، ولا نصیرن، اور نہ ہی کوئی مددگار، اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی جو سمپل جملہ تھا کہ ما لکم ولی و نصیر اصل میں تھا، اور اس کا ترجمہ کچھ بنتا تھا نہیں ہے تمہارا کوئی دوست اور مددگار، اور پھر من زائدہ لگنے سے کوئی بھی دوست، اور واو عاطفہ کے بعد لا زائدہ تاکید کے لیے لگا کر نہ ہی کے معنی جو ہیں وہ پیدا کیے گئے. باقی ترجمہ انشاءاللہ تعالی اتھینٹک ترجمے میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. تو الحمدللہ آیت نمبر 107 ہماری مکمل ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني